نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ جیسا کہ دوستو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ کچھ باتیں چالو تھی، تو ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میرے صحابیوں میں 4 شخص کو محبوب رکھتا ہے، جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہے۔ الگ الگ مقام پہ الگ الگ جگہ پہ جو ہے نا آپ نے جو ہے کسی نہ کسی کو جو ہے قریب کیا ہے اور کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے تھے اور جو ہے ان کی بتائی باتوں پر عمل کرتے تھے اور جن کے لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ جن سے راضی اور خوشی تھے۔ تو دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت بڑے صحابی تھے اور اللہ کے رسول انہیں پسند کیا کرتے تھے، اور جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو محبوب رکھتے تھے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے ایک قریبی کوئی دوست کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو وہ بیمار تھے، مطلب عیادت کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے ان کے دوست سے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو اس کو جو ہے آزمائش کے طور سے جو ہے بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، یعنی ایک آزمائش تھا، ایک امتحان کے طور پر کہ یہ خرا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ جب وہ خرا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو اس پریشانی اس مرض سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹکارا دے دیتا ہے۔ تو یہاں یہ موضوع ہے جیسا کہ مومن اور فاجر میں کیا فرق ہے یہ بتا دے۔ تو من جانب جو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب اللہ کے جو قریب ہو جاتا ہے اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ مرض مسلط کر دیتا ہے یا کچھ آزمائشوں سے گزارتا ہے، پھر وہ ثابت قدم رہتا ہے تو اس مرض اور اس مصیبت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھٹکارا دلاتا ہے۔ تو جو اللہ کا چنندہ محبوب بندہ ہوگا وہ چھٹکارے کے بعد میں کیا کرتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اللہ بہت یاد آتا ہے اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے گڑ گڑا کے جو ہے ہم دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو معاف کر دے، ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، آج سے ہم یہ نہیں کریں گے، آج سے ہم وہ نہیں کریں گے۔ تو اصل مومن جس کو پسند کر لیتا اللہ اور توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے تو وہ یقینی توبہ بھی کرتا ہے، پختگی کے ساتھ توبہ بھی کرتا ہے اور وہ یقینی طور پر مومن بن جاتا ہے۔ لیکن فاجر کیا کرتے ہیں معلوم ہے، جب مرض آتا ہے ان کے اوپر مسلط کرتا ہے اللہ آزمائش کے طور پر تو اس وقت ڈرتا ہے اور اللہ سے توبہ تلّہ کرتا ہے، مطلب گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، سمجھے نا، بہت ساری منتیں مرادیں دعائیں کرتا ہے کہ اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔ جب وہ اس مرض سے چھٹکارا پا جاتا ہے تو اس طریقے سے واپس جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھے، پھر وہ جو ہے سوچتا ہے کہ بھائی اب ٹھیک ہے جو ہوا اب وہ گناہ کرنے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن اور فاجر میں کیا فرق ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے مرد سے جب یہ آزمائش سے اللہ کی چھٹکارا پا لے وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ ثابت قدم رکھتا ہے اور ہر قدم احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کوئی ایسے قدم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کا پختہ وعدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ نے اسے ہدایت اور توفیق دے دیا تھا مومن، اور اس پہ یہ مومن کا مہر لگ چکا تھا، اس لیے وہ گناہوں سے بچا۔ اور پھر ان کی جو فاجروں کی علامتیں ہیں یہ کیسی ہے معلوم ہے، ایک اونٹ جیسی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کو ایک جگہ لے جا کر باندھ دیا، پھر اونٹ کو جو ہے واپس سے چھوڑ دیا، وہ اونٹ کو ہی پتہ نہیں کہ مجھ کو باندھا کیوں تھا اور چھوڑا کیوں تھا، سمجھے گا نہیں۔ تو فاجروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پریشانی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب پریشانی چلی جاتی ہے اور بیماری چلی جاتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ان کی علامت فاجروں والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے اور تمام برائیوں سے دور رکھے اور تمام پریشانیوں سے دور رکھے۔ انشاءاللہ رب العزیز جو ہے باتیں تو بہت ساری ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ آگے بھی کچھ